فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. بیماریاں، بڑھاپا، زندگی کے جھمیلے، عوام الناس کی نکتہ چینیاں جھیلتے ہوئے آپ حضرات کمیٹی کے ممبران جو کچھ بھی خدمات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی اللہ تعالیٰ اسے خوب قبول فرمائے. بڑا احسان ہے اس مجلس کے منعقد کرنے والوں کا. مجھ پر بھی احسان ہے، آپ پر بھی احسان ہے. آپ میں سے ایک ایک صدر صاحب اس قابل تھے کہ ان کے گھر پر حاضری دی جاتی، شخصی ملاقات کی جاتی. ہمارے بزرگوں نے کرم فرمایا آپ کو اور مجھے ایک جگہ پر بیٹھنے اور اپنی ذمہ داریوں سے متعلق بات کہنے سننے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزا عطا فرمائے. میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک رخ ہوتا ہے عہدے داری کا، دوسرا رخ ہوتا ہے ذمہ داری کا. ذمہ داری کے رخ پر چلیں گے، کام بھی اچھا ہوگا، آخرت بھی بنے گی. عہدے داری، چودراہٹ، بڑا پن، اگر اس رخ پر چلیں گے کام بھی خراب ہوگا، آخرت بھی اجڑے گی. کچھ مثالیں سنیں گے ہم. ذمہ داری کے رخ پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ذمہ داری کے جذبے سے چلنے والے، خادمانہ، مالکانہ نہیں. ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، مالک نہیں. اللہ کے گھر کے تو اللہ ہی مالک ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں تو اللہ کی ملکیت ہے، وقف بورڈ کی بھی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی بھی ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت. موجودہ حالات میں حکومت سے یہی کہا جائے. اس پر ایک واقعہ بھی، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قسم کھا لی، اپنی حکومت بہت بڑی ہے بتانے کے لیے، کہ راتوں رات اگر آپ سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تمہیں 3 طلاق. جتلانا یہ تھا کہ میری سلطنت بہت بڑی ہے، رات بھر بھی سفر کر لو گی میری حکومت ختم نہیں ہوگی، دائرہ ختم نہیں ہوگا. لیکن وہ پریشان ہو گئے کہ رات بھر تو یہ باہر نکلے گی نہیں، نکاح سے تو نکل جائے گی. پریشان ہو گئے. قاضی ابو یوسف کے پاس آئے تو انہوں نے کہا بہت آسان، تمہاری ہر جگہ حکومت ہے، مسجد میں نہیں.
بیوی کو مسجد میں داخل کر دو، نکل گئی وہ سلطنت سے باہر، تمہاری حکومت سے باہر۔ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ چلنے والے پہلے ذمہ داری سیکھتے ہیں۔ پوچھنا چاہیے، میں خازن ہوں، میں صدر ہوں، میں نائب صدر ہوں، میں جنرل سیکریٹری ہوں، مجھے بتائیے میرے کام کیا ہوتے ہیں؟ فیلڈ ورک کرتے ہیں احساس ذمہ داری والے۔ کیسے ہیں بیت الخلا؟ کیا تبدیلی لائے ٹوائلٹس میں؟ مسجد کے خدام کا کیا حال ہے؟ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ جس مکان میں وہ رہتے ہیں کیا میں اس مکان میں رہ سکتا ہوں؟ احساس ذمہ داری والے ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں آتا۔ احساس ذمہ داری والے نبیوں کے مزاج سے چلتے ہیں، بنیوں کے مزاج سے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات اشارہ دیتے ہوئے چلے۔ احساس ذمہ داری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا اللہ عمر کی گردن پکڑیں گے قیامت کے دن۔ انسانوں کا خیال نہیں، جانوروں کا۔ احساس ذمہ داری، قافلہ گاؤں کے باہر کھڑا ہے، بھوک سے پریشان اور ماں ہانڈی میں پانی ڈال کر بہلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر آٹے کی بوری، آٹے کا تھیلا لانے لگے تو غلام نے کہا کہ حضرت میں اٹھا لوں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا باہر گاؤں کے ایک عورت تڑپ رہی ہے، زچگی کی تکلیف میں اپنی بیوی کو لے کر پہنچ گئے۔ اس مسافر کی زچگی، ڈیلیوری، وضع حمل کا پورا کام، پوری خدمت کرنے کے لیے۔ احساس ذمہ داری والے ایسے ہوتے۔ مرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنائی، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی رکھا، اپنے بیٹے کو، اور یہ فرمایا عبداللہ بن عمر بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، رائے دینے کے لیے ہیں، انہیں امیر نہ بنایا جائے۔ اس کا باپ عمر ہی جو کچھ اس نے کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اور اس کی گردن چھوٹ جائے تو کافی ہے۔ عمر کافی ہے پورے خاندان کی طرف سے۔ اب میں اس آزمائش میں عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری کے رخ پر چلنا ہے، عہدیداری اور چادراہٹ کے گندے جراثیم کو اپنے اندر پیدا ہونے نہیں دینا۔ دوسری بات، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں صرف مرکز عبادت نہیں تھیں بلکہ مرکز دعوت بھی تھی، مرکز خدمت خلق بھی تھی۔ کام بعد میں سے تقسیم ہو گئے، قیدیوں کو مسجد نبوی میں باندھا جاتا، مقدمات اور کیس حل کیے جاتے، صلح کرائی جاتی مسجدوں میں۔ مسجدوں کو مرکز عبادت کے ساتھ
مرکز خدمت، مرکز دعوت بھی بنائیے، غیر مسلموں کا قیام کروایا جاتا۔ نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں قیام کروایا، وفد ثقیف کے کافروں کو مسجد نبوی میں قیام کروایا۔ ہم کیسے بنائیں اپنی مسجد کو مرکز خدمت، مرکز دعوت؟ ملیشیا میں مسجد میں کمرے بنے ہوتے ہیں اور وہاں پر شادی کورس کے کلاسز دیے جاتے ہیں۔ کسی بچی کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ شادی کے بعد کی زندگی کے پورے اتار چڑھاؤ سکھائے جائیں۔ مسجد میں کیرلا میں حاضری ہوئی، بتایا گیا کہ مسجد سے محلے کا ہر گھر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کتنے بچے ہمارے محلے میں مکتب میں 100% آ جائیں، قریب النکاح لڑکیاں اور لڑکے کتنے ہیں، ان کے مناسب رشتوں کا نظم ہو جائے، بیوائیں کتنی ہیں، ان کے وظیفوں کی ترتیب بن جائے، یتیم کتنے ہیں، ان کی کفالت کی ترتیب بن جائے، بھوکے رہنے والے کتنے ہیں، ان کا کھانا دوسرے کسی خوشحال سے جوڑ دیا جائے۔ مسجدوں کو مرکز خدمت بنائیے، مسجدوں کو مرکز خدمت بنائیے۔ ہمارے رہتے ہوئے محلے میں کوئی بیٹی مرتد کیسے ہوئی، غیر مسلم سے نکاح کیسے کیا، ہمارے رہتے ہوئے سود اور بیاج کا چلن بستی میں کیسے ہونے لگ گیا، یہ ذہن سازی مسجد سے ہوتی۔ تاجروں کو جوڑا جاتا مسجد میں تاکہ ان کو جائز ناجائز سمجھایا جائے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو مرکز خدمت بنائیں۔ اور تیسری بات، میرے بزرگوں، ڈاکٹر اپنے یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے، وکیل اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، اسی طریقے سے مسجد کا خادم بھی اپنی زندگی سے پہچانا جانا چاہیے۔ ہم مسجد کے ذمہ داران بھی اپنے رات دن شب و روز سے پہچانے جانے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے مسجد کے ماحول سے کیا فائدہ اٹھایا، ہماری فجر کہاں ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی نمازیں کہاں ہوتی ہیں، ہم نے قرآن کتنا سیکھا، نماز ہم نے کس کو سنائی۔ اپنی بیٹی کے طلاق کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہم غیروں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں یا مفتیان کرام کے پاس؟ جب مکان کی تعمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم لون کی طرف جاتے ہیں یا حلال مال کی طرف جاتے ہیں؟ جب بھائی بہنوں کی میراث کی تقسیم کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم وکیل پر اعتماد کرتے ہیں یا قرآن پر اعتماد کرتے ہیں؟ یہ چند پیمانے ہیں، اسکیل ہیں اپنے آپ کو ناپنے کے، تولنے کے، کہ ہم نے مسجد سے تعلق کا کیا فائدہ اٹھایا اور مسجد کے خادم ہونے کا اثر ہماری زندگی میں کیا جھلک رہا ہے، چھلک رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایک چور نے دیکھا پیسے کتنے ہیں، تھیلی کیسی ہے، ہنگامہ شروع کر دیا، میرے پیسے چوری ہو گئے، تھیلی ایسی تھی، پیسے اتنے تھے۔ سب کی تلاشی لی گئی، یہاں بخاری کی تلاشی لی گئی، پیسے بھی نہیں ملے، تھیلی بھی نہیں ملی۔ چور اکیلے آپ کہنے لگا، حضرت پیسے تو آپ ہی کے تھے، رکھے کہاں پر آپ؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت آپ کی بات پر اعتماد کیا جاتا، میرے دعوے پر کون بھروسہ کرتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات تو صحیح، لیکن بخاری کی زندگی پر داغ لگ جاتا کہ چوری کا الزام لگا، اگرچہ چوری ثابت نہیں ہوئی، اور یہ داغ لگنے کی وجہ سے میری بات بے وزن ہو جاتی۔ میرے بھائی، ذمہ دار کی زندگی کھلی کتاب کی طرح، ما علمنا علیہ من سوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت زلیخا نے یہ فرمایا، ان کی سہیلیوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی گندگی نہیں دیکھی، یوسف کے اندر کوئی غلط ارادہ نہیں دیکھا، اجنبی عورتیں کہہ رہی۔ دوسرا واقعاتاً عبرت کا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ایک بہروپیہ تھا، بھیس بدلنے والا، اداکاری کرنے والا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسا بہروپیہ ہوں کہ مجھے پہچان نہیں پائیں گے، جس کا بھی بھیس ڈالوں گا آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ بادشاہ نے کہا میں پہچان لوں گا، کیسے بھی آؤ گے پہچان لوں گا۔ یہ گیا، اللہ والوں کا حلیہ، بال، پگڑی، داڑھی، تسبیح سب لے کر ایک غار میں بیٹھ گئے، خوب عبادت کرنے لگا، چرچے ہو گئے۔ بادشاہ وہاں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے کہا بڑے اللہ والے رہتے ہیں، حاضری دے دیجیے، نیاز حاصل کر لیجیے، دعا لے لیجیے۔ بادشاہ گئے، انہوں نے اللہ کی معرفت کے تذکرے، آخرت کے تذکرے اتنے کیے کہ بادشاہ رونے لگ گئے، متاثر ہو، جیب سے بڑی قیمتی پیسوں کی تھیلی نکال کر دی، حضرت یہ تحفہ قبول کر لی۔ بہروپیے نے لات مار دی، دنیا دیتے ہو مجھے، یہ گندی دنیا اپنے پاس آ۔ اور متاثر ہوا بادشاہ، دعا کی درخواست کر کے جانے لگا۔ جیسے ہی دور گئے تو بہروپیہ پیچھے پیچھے دوڑے گئے، اب پہچانا مجھے؟ کون جیت گئے؟ بادشاہ نے غور سے دیکھا، تب اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہ وہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ جیت گئے، ہم ہار گئے، بتاؤ کیا انعام ہے تمہارا؟ اتنا انعام، تھوڑی سی رقم۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، یہ تھوڑی رقم سے بڑی رقم تھی جو میں نے پیش کیا، اسے تو تم نے لات مار دی، اس کے انتظار میں ہو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو بہروپیے نے جواب دیا، حضرت میں نے وہ اللہ والوں کا بھیس پہن لیا، ہوں تو نہیں میں اتنا مقدس آدمی، لیکن حلیہ ظاہر اللہ والوں کا بنا لیا۔ اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں دنیا کو ٹھکرا، میں نے اس کے تقاضے کی رعایت کی۔ میں مسجد کا خادم ہوں، بہن کی میراث کیسے کھاؤں گا؟ میں صدر صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، کیسے ہوگا میرا کاروبار بیاج کے ذریعے سے؟ کیسی ہوں گی میری شادیاں غیروں کے طریقے کے مطابق؟ سوچو، جس کا لبادہ اوڑے ہو اور جس کا حلیہ بنائے ہو، وہ بے وقار نہ ہو جائے، ذلیل نہ ہو جائے، بے وزن نہ ہو جائے۔ تیسرا واقعہ، ایک جگہ پر ایک صاحب شکار کرنے کے لیے گئے، شکار کرنے کے لیے گئے۔ پہلے شکاری کے لباس میں گئے، پرندے دیکھ کے اڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دینداروں کا لباس اوڑھ لیا، صوفیانہ لباس پہن کر لے کے نکلے بندوق۔ پرندے پورے مطمئن تھے، یہ تو بڑے اللہ والے آدمی، یہ شکار کہاں کریں گے؟
جیسے ہی قریب آیا تو شکار کیا، پورے پرندے شکار ہو گئے، جال میں آ گئے۔ قاضی صاحب کے پاس مقدم آ گئے، قاضی صاحب کے پاس پرندوں نے جا کر کہا ہم ان کا لقمہ نہیں بن سکتے۔ قاضی صاحب نے کہا کیوں بھائی، انہوں نے شکار کیا، تم تو ہو ہی شکار کر کے کھائے جانے کے لیے۔ تو ان پرندوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں واقعتاً ان کا لقمہ بننے کے لیے ہی، شکار کیے ہی جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، ان کو شکار کرنا تھا، شکار کے لباس میں آتے، شکاری کے لبادے میں آتے، مسیحا بن کر کیوں آئے؟ اللہ والوں کا لباس حلیہ کیوں اپنا؟ میرے بھائی، ڈبانا تھا پارٹنر کے پیسے تو ڈبانے والے دھوکے بازوں کے لباس میں جاتے، صدارت کے لباس میں کیوں گئے؟ قبضہ کرنا ہی تھا، کسی لٹیرے کے لباس میں قبضہ کرتے، کسی ڈکیٹی ڈالنے والے کے حلیے میں ڈکیٹی ڈالتے، اس حلیے کو کیوں بدنام کر دیا؟ یہ بڑی عبرت سیکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ تین باتیں کہ ہمارے مسائل، ہماری زندگیاں ہماری ذمہ داری کی نمائندگی کرتی ہوں، ہماری ترجمانی کرتی ہوں اس عہدے کی جس عہدے کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی بات حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرید نے خواب دیکھا، مثال ہے، خواب دیکھا اور آ کر پیر جی سے پوچھا، جعلی پیر ہوتے دنیا دار قسم کے، کہا پیر جی میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کا ہاتھ شہد میں ڈوبا ہوا، میرا ہاتھ نجاست اور پاخانے میں ڈوبا ہوا۔ تو پیر جی نے کہا بھائی تعبیر واضح، تم دنیا کی محبت غفلت میں رہتے ہو، اس لیے تمہارا ہاتھ نجاست میں ہے، میں ذکر فکر آخرت میں رہتا ہوں، اس لیے میرا ہاتھ تم نے شہد میں دیکھا۔ نہیں حضرت، آگے بھی دیکھا ہے، آپ میرے ہاتھ سے کھا رہے، میں آپ کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، آپ میرے ہاتھ سے نجاست کھا رہے ہیں اور میں آپ کے ہاتھ سے شہد کھا رہا ہوں۔ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو کہتا رہا رشتہ جوڑو اور خود اپنے سمبھی سے رشتہ کٹا ہوا ہے، ساری دنیا سے کہتا رہا ذکر کرو، 100-200 بچوں نے دینیات پڑھ لیا، اس بیچارے کو دعائیں پتہ نہیں، تو لوگ آ رہے اس کے شہد سے فائدہ اٹھا اور یہ لوگوں کی نجاست سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت پر۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرماتے تھے، خلفاء سے، پارس کا پتھر نہ بننا، پارس کے پتھر کی خاصیت دوسرا پتھر لگتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، لیکن وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے، پتھر کا پتھر ہی رہا، دوسرے تو سونا بن گئے، چلے میں چلے گئے، 4 مہینے چلے گئے، خرچ کرنے والے بن گئے، مہر دے دی، زکات ادا کر دی، لیکن میں پتھر کا پتھر ہی رہ گیا، بے عمل رہ گیا۔ جیسے مسجد سے تعلق کا فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ چوتھی بات میرے بزرگوں، یہ عام زمانہ نہیں ہے، اس زمانے کی ترجیحات، اس زمانے کے اہم کام الگ ہیں۔ گنبدوں پر خرچ کرنا، میناروں پر خرچ کرنا، اے سی پر خرچ کرنا، ٹائلز پر خرچ کرنا، منبر و محراب کے سجانے پر خرچ کرنا، اس سے زیادہ ضروری ہے مکتب پر خرچ کرنا۔
اس سے زیادہ ضروری ہے درس قرآن پر خرچ کرنا، درس حدیث پر خرچ کرنا، درس فقہ پر خرچ کرنا، محلے کی عورتوں کے لیے تربیتی اجتماع پر خرچ کرنا۔ کتنا خرچ کریں گے گارے مٹی پر؟ کتنے بنائیں گے بڑے گنبد و مینارے والے؟ ملی کا ملکی سطح پر جن کے تقاضے بڑھتے چلے گئے، آپ نے دیکھا آسام میں بلڈوزر کیسے چلے، آپ نے دیکھا بہار میں ایک ایک آدمی کی شہریت کو خطرے میں کیسے ڈالا گیا۔ اپنے محلے میں راشن تقسیم کرنے سے بڑی نیکی ہے، اپنے محلے میں سردی کے بلینکٹ تقسیم کرنے سے بڑی نیکی ہے محلے والوں کے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کر دینا، محلے والوں کے ڈاکومنٹس درست کر کے دینا، محلے والوں کے کاغذات درست کر کے دینا۔ میرے بھائی، یہ ترجیحی کام، خرچ کرنے کے تقاضے بدل گئے۔ ایک ضلع ہے کرناٹک، وہاں پر آپ جیسے دردمند لوگوں نے تنظیم بنائی، جتنی مسجدیں ہیں سب کے کاغذات درست کر دیں گے، جتنے مدرسے ہیں ان کے کاغذات درست کر دیں گے۔ زبردست کام کیا۔ ترجیحی تقاضا ہے، خرچ کرو۔ نوجوانوں کو جوڑ کر بے داغ جوانی کی فضیلت سنو، 10ویں جماعت کے طلباء کو جوڑ کر ان کو تعلیمی میدانوں میں رہبری کرو، موٹیویٹ کرو۔ تقاضا ہے کہ محلے کی لڑکیوں کو جوڑ کر ایمان کی اہمیت، ارتداد کے نقصانات بتلائے جائیں۔ یہ ترجیحات ہیں۔ اسکول کھول دیے گئے، مسجد کے اندر ایک فلور بمبئی، جوگیشوری، ملت، مشہوری دار بہت کام کرتا، ایک فلور میں پورا اسپتال، ایک فلور میں پورا اسکول، علماء کی نگرانی، دعوت کے نہج کے مطابق قدم قدم پر پوچھتے ہیں۔ تقاضا ہے، مکانات چھوٹے ہو گئے، گلیاں تنگ ہو گئی، تجہیز و تکفین کے ورکشاپ، تجہیز و تکفین کا تربیتی اجتماع اپنی عورتوں کو دیا جائے، تجہیز و تکفین کا عمل مسجد والوں کی نگرانی میں ہو، لاوارثوں کی تدفین کا نظام کیسے کیا جائے، شادی سے پہلے کمیٹیاں پہنچ جائیں۔ پالنپور کے علاقے کمیٹی پہنچ جاتی ہے برادری کی، بھائی کیسے کر رہے ہو شادی، یہ رسمیں کم کر دو۔ مسجد کے تحت غیر سودی بینک کھولے گئے، دیکھ لو ملک کے بعض علاقوں غیر سودی بینک، انٹرسٹ فری مسلم فنڈ، ہزاروں نوجوانوں کا بھلا ہو گیا۔ اس میری پوری بات کا خلاصہ ہے کہ ہم ذمہ داروں کو اپنے خرچ کرنے کے ترجیحات کو بدلنا چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ چھٹی بات، پانچویں بات، دو انسان جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر کچھ مسائل ہیں، تجارت کے جھگڑے ہیں بازار میں، سیاست کے بھی جھگڑے ہیں بازار میں، آپ کا ایک پارٹی سے تعلق ہے، دوسرے کا دوسری پارٹی سے تعلق ہے، ریئل اسٹیٹ کے جھگڑے ہیں، آپ نے ایک جگہ پر اگریمنٹ کر لیا، دوسرے نے ہاتھ ڈال دیا، جھگڑا کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں، تجارت کے، سیاست کے، خاندان کے تنازعات مسجد کی چہار دیواری میں آنے نہ دو، مسجدوں کو اکھاڑا بننے نہ دو۔ یہ گروپ بندیاں، یہ محاذ آرائی، یہ تہذب پسندی، یہ گروپ ازم اللہ کے گھر میں تو نہ ہے۔
ہم دین کی خدمت کے عہدوں کو، اللہ کے گھر کی خدمت کے عہدوں کو ان گھٹیا جھگڑوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہیں۔ مسجد تو جوڑنے کی جگہ ہے، سب بناتے ہوئے سکھایا ہے، جمعہ کے دن سکھایا ہے، عید کے دن سکھایا ہے۔ جوڑنے والے بنو، اجتماعیت کا رنگ بتانے والے بنو۔ حضرت سیدنا حسن کی طرف اپنی انا کو ذبح کر دیا امت کی اجتماعیت بچانے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ شام میں امیر بن گئے، یہاں پر حجاز میں لوگوں نے بیعت کر لی، 6 مہینے انتظار کیا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جوڑ پیدا نہیں ہوا، گئے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیریا شام کے علاقے میں، اور یہ فرمایا حضرت آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، چھوڑ دیا میں نے صدارت، امارت میں نے چھوڑ دی۔ لوگوں نے تانا دیا، نیچے کے لوگوں نے جلتی آگ میں تیل ڈالے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے کہا مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، ہم نے تجھے امیر بنایا، تو نے جا کر معاویہ کو بنا دیا۔ حضرت سیدنا حسن نے فرمایا العار خیر من النار، تمہارا شرم دلانا گوارا ہے، امت کو توڑ کر جہنم میں جانا گوارا نہیں۔ یہ تھے اللہ نے دیا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ایک کرسی کے چھوڑنے پر قیامت کے قریب حضرت خلیفہ مہدی، علامہ شوکانی فرماتے ہیں حضرت حسن کی نسل میں پیدا ہوئے، مرتے ہوئے بھی جوڑ کر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خواہش تھی نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیے جائیں، خواہش تھی، لیکن امیر مدینہ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت سیدنا حسن نے فرمایا عام قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا، حسن کے جنازے کو لے کر امت کو نہ بکھیرنا۔ ان کے جنازوں نے بھی امت کو جوڑا۔ میرے بھائی، تجارت میں آدمی سیزن کی رعایت کرتا ہے۔ گرمی کا موسم آ رہا ہے، لاؤ بھائی کھادی کے کپڑے، وہ کپڑے جو گرمی میں پہنے جاتے ہیں۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، سویٹر رکھو، بارش کا موسم آ رہا ہے، چھتری رکھو۔ موسم کے مطابق تجارت کی جاتی ہے۔ ہم ضرورت کے مطابق دین کیوں نہیں دیتے؟ موسم ہے سردی کا، آئس کریم بیچے، کتنا بڑا ظالم ہے، کیونکہ آئس کریم نہیں ہے میرے پاس، ہر حال میں آئس کریم بیچوں گا چاہے ضرورت ہو یا نہ۔ جمعہ کی خطابت میدان میں ضرورت کس بات کی ہے؟ طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اب ضرورت ہے کمیٹیاں جائیں، علماء سے فتویٰ لیں، حکمت اور نرمی کے ساتھ طلاق اور خلا کے واقعات کو روکیں۔ موسم ہے، نوجوان چبوتروں پر راتیں گزارا، ہر جگہ پر نشے کا عادی ہے۔ ہم ذمہ دار، ہم جائیں گلی گلی، ہم ذہن سازی کرنے کے کاموں کی طرف متوجہ کریں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ موسم کیا چل رہا ہے؟ محلے میں لوگ شکیلی بن رہے ہیں۔ چلو بھائی جمع کرو بستی والوں کو، ایمان خطرے میں ہے، سناؤ ان کو حضرت خلیفہ مہدی سے متعلق روایتیں۔ لوگ محلے میں متاثر ہو رہے ہیں، اہل حدیث بن رہے ہیں، ائمہ اربعہ کا انکار کر رہے ہیں، کسی آزاد فکر عورت کی تفسیر سن رہے ہیں، اپنے محلے میں کسی عالمہ یا عالم کو رکھ کر تفسیر کے حلقے ہم شروع کر دیں گے۔ موسم کی رعایت، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آنے سے پہلے سناؤ کرنے نہ کرنے کے کام۔
سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ذہنیت بدلو. کب تک سفر کے مہینے میں شادیاں کرنا چھوڑ دو گے غیروں کے طریقے کے مطابق؟ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، غیر مسلموں کو لے کر کمپٹیشن رکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سیرت کے سنانے پر ربیع الثانی کا مہینہ آ رہا ہے، تذکرۃ الاولیاء. رمضان کا مہینہ قریب ہے، سناؤ بھائی رمضان کے مسائل، تربیتی اجتماع رکھو، اعتکاف کے مسائل، تراویح کے مسائل، دیہات کے لوگوں کو جمع کرو. بوڑھے بھی اعتکاف بیٹھنے تیار ہیں. کب آئے گا اللہ سے ملاقات کا شوق؟ جمع کرو پورے محلے والوں کو، بوڑھوں کو جمع کرو، وصیت کا دین سنو، تقسیم جائیداد کا دین سنو، ملکیتوں کے امتیاز کے اصول بتاؤ، تاکہ جب یہ مرے تو جھگڑے کھڑے نہ ہو جائے. ایک ذرا سی طبیعت کیا خراب ہوئی، وکیل کو لے آیا ڈاکٹر سے پہلے. بیٹا وکیل کو لے آئے، آپ کا علاج بعد میں سے کروں گا، پہلے جائیداد کا تصفیہ کرو. بوڑھوں کو جمع کر کے ان کی ضرورت کا دین. تو میرے بھائی موسم اور زمانے کی ضرورت کی رعایت ہونی چاہیے مسجد کے پلیٹ فارم سے. اور آخری بات، ہم چھپنے والے بنے، چھپنے والے نہیں. دنیا کیا دے گی ہمیں یاد کر کے؟ کیا لینا ہے ہمیں دنیا سے؟ عمر تو بیت گئی، جیسے بھی گزرنی تھی. اللہ سے لینا ہے، انما ہممنا الآخرہ. ہمیں تو اس ذمہ داری کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانا. دنیا تو بہت مل گئی، حیثیت سے زیادہ مل گئی، اور آخرت بن گئی. مسلمہ بن عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بہت پریشان تھے. تدبیر یہ بتلائی گئی کہ دیوار میں سوراخ کرنا پڑے گا، اور سوراخ کر کے ایک آدمی کود کر جائے اور جا کر کھول دے، کیواڑ قلعے کا فتح ہو جائے گا، مسلمان گھس جائیں گے. کون جائے گا اس موت کے کنویں میں؟ کون نشانہ بنے گا ساری تیروں کا؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، فوجی لباس، چہرے پر نقاب ڈالے. اس نے کہا میں تیار ہوں. نقب لگایا گیا دیوار، اس نے کیواڑ کھود دی، چھلنی ہو گیا ہوگا، فتح ہو گیا. بادشاہ وقت نے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان اعلان کیا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کھڑے ہو جائے. کوئی نہیں کھڑا ہوتا. مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کھڑے ہو جاؤ، ورنہ میں ایک ایک کو قسم دلا کے پوچھوں گا کیا آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا؟ آپ نے ہتھیلی میں جان لے کر کودا، آپ نے جوخم میں ڈالا اپنے آپ کو، کس نے کیا؟ ایک ایک کو قسم دے کے پوچھوں گا، بہت وقت لگ جائے گا. آ جاؤ فوراً. ایک نوجوان ہے، چہرے پر نقاب ڈالے، فوجی کا لباس پہنے. امیر میں بتاؤں کون ہے یہ خدمت کرنے والا؟ نام نہ پوچھنا، قبیلہ نہ پوچھنا، انعام نہ دینا. اس شرط پر بتاؤں کس نے یہ کام کیا. مسلمہ بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کون. اس نے کہا وہ میں ہی، اور سر نیچے ڈال کے آگے چلے. آج تک دنیا اس مخلص کو نہیں جانتی. مسلمہ بن عبد الملک پوری زندگی دعا کرتا تھا، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب. اے اللہ، وہ دیوار میں سوراخ لگانے والے اور اپنی نیکی کو چھپانے والے کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرما. کون ہے ایسا جیالا؟ لاکھ 2 لاکھ نہیں دیے، کروڑ 2 کروڑ نہیں دیے، ایک سیمنٹ کا تھیلا نہیں دیا، ایک مینار نہیں بنے،
100-200 کا چندہ نہیں، جان جوکھم میں ڈالا سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں۔ اے اللہ اس مخلص کے ساتھ میرا چل پر۔ میرے بھائی، معاشی یکسوئی نہیں ہوگی تو خدمت کی یکسوئی بھی نہیں ہوگی، فائنانشیل سیٹسفیکیشن نہیں ہوگا تو پھر آدمی اپنے کام میں بھی یکسو نہیں ہوگا۔ 4 چیزیں ہیں ملازم کو ملنی چاہیے، کہیں کا بھی ملازم، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، اسکول کا ہو، کمپنی کا ہو، 4 چیزیں۔ اس کے ماہانہ راشن کا خرچ تو ملنا چاہیے۔ جاؤ کرانہ دکان میں پوچھو چاول کا تھیلا کتنا، دودھ کتنا، ماہانہ راشن۔ اور دوسرا اس کے لیے ٹھکانہ چاہے کرائے۔ تیسرا اس کی اولاد کی تعلیم۔ چوتھا اس کا علاج معالجہ۔ جب تک ہم اپنے ماتحتوں کے ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اللہ کے یہاں ظالم اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے برتن میں، دونوں آقا اور غلام کے کپڑے ایک۔ لوگوں نے کہا خیریت؟ ابو الدرداء نے کہا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اپنے مزدور کو وہ کھلانا جو تم کھاتے ہو، وہ پہنانا جو تم پہنتے ہو۔ سوچو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب ہے، ایک گھوڑا تھا جس کو استعمال کرتے تھے، انہوں نے فرمایا میں بے فکر ہوں، تم میرا کوئی مقدمہ اللہ کی عدالت میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ میں نے تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ تم پہ نہیں ڈالا، جانور کے حق کے بارے میں ڈر۔ بخاری کی مشہور روایت، بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں دیا، عبادت کرنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ میں نے باندھ کر رکھ لیا ایک بیوی کو نکاح، میں نے باندھ کر رکھ لیا ایک ملازم کو اپنی دکان، جب تک وہ آزاد تھا اس کی روزی اللہ کے ذمے تھی، اب جب وہ میرے پاس بند گیا تو اس کی ضرورتیں میرے ذمے میں ہیں۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اچھا کہا ایک عالم دین نے عرب، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، عمرے پر عمرہ کر رہا، یہ تو احسان ہے، انصاف کرو پہلے مزدوری دے کر، صدقہ خیرات کرتا ہے، ہدیے دیتا ہے، ہدیے مت دو، پہلے قرض ادا کرو، پہلے پارٹنر کے پیسے واپس کرو، پہلے واجبی مزدوری دو، اس مزدوری میں آپ زندگی گزار کے بتاؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تشریف لائے، نماز پڑھی، اور امی جان فرماتی ہیں کہ دعا کیا اور یہ فرمایا اے اللہ جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کرے، اے اللہ آپ بھی اس کے ساتھ نرمی کیجیے، اور جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے فشق علیہم، اور وہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تو اے اللہ آپ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے۔ ٹٹولو اپنی زندگی میں کتنوں کا حق مارا، کتنوں کا واجبی حق نہیں دیا، چاہے وہ بہویں ہوں، چاہے وہ بیٹیوں کی میراث ہو، چاہے وہ ماتحتوں کی مزدوری ہو۔ ضابطہ یہی ہے، دینے کا ارادہ کرو گے اللہ بھی ہمیں دے گا۔ انفق یا باللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، او کما قال علیہ السلام، خرچ کرو اللہ تعالی سے تنگی کا اندیشہ نہ کرو۔ یہ طریقہ رہا ہمارے اکابر کا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔
آپ سب بزرگوں کی عمر میں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسجدوں کو مرکز دعوت، مرکز خدمت، احساس ذمہ داری کے ساتھ آخری سانس تک صفات قبولیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے گھر کی خدمت کی برکت سے ہمارے آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ شریعت پر جینا، شریعت پر مرنا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ چلو